الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ وقال الله تعالى جل شانه: یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد المصطفیٰ بدیع العطاء وبحر الوفاء بدیع الجمال وبحر الشفاء سیدنا ابی الزہراء وآلہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، پروگرام روشنی میں الحمدللہ ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج کا عنوان ہے حضرت سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ خاتون جنت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور بیٹیوں کی پرورش۔ حضرات محترم، سب سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت پر نظر فرمائیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا: یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی تمام ازواج مطہرات سے ارشاد فرما دیں اور اپنی تمام بیٹیوں سے ارشاد فرما دیں اور ایمان والی تمام عورتوں سے ارشاد فرما دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھر سے باہر کسی ضرورت کی وجہ سے نکلیں تو ایک بہت بڑی چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ لیں، تاکہ وہ اس علامت سے، اس پردہ سے پہچانی جائیں کہ یہ مومنات ہیں، اور وہ اس پردے کی وجہ سے اذیت نہ دی جائیں۔ یہ پوری آیت کریمہ ہے جس کا یہ ترجمہ عرض کیا جا رہا ہے۔
ہمارا مدعا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالی نے بیٹیاں عطا فرمائیں، اور آپ نے اپنی بیٹیوں کی پرورش فرمائی اور ان کی پیدائش پر خوش ہوئے، اور بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی خوشخبری سنائی گئی، جبکہ اس آیت میں فرمایا گیا کل ازواجی کا و بناتی کا۔ جس طرح ازواج جمع کا صیغہ ہے، اس طرح بنات بھی جمع کا صیغہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عربی میں جمع کم سے کم 3 سے شروع ہوتا ہے، اور جس کے اوپر کوئی حد نہیں، اور حدیث و تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تبارک تعالی جل شانہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدہ طیبہ ام المؤمنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن اقدس سے 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں رسول اللہ کو اللہ پاک نے عطا فرمائے، یعنی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 6 اولادیں ہوئیں، جس میں 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں۔ صاحبزادوں میں بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا قاسم علیہ السلام، پھر حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام، جن کے 2 لقب تھے طیب و طاہر۔ علماء محققین نے فرمایا ہے کہ طیب اور طاہر یہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کے 2 لقب ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ابو القاسم اس لیے بھی کہا جاتا تھا کہ آپ کی کنیت ابو القاسم ہے کہ آپ کے بڑے صاحبزادے کا نام حضرت قاسم علیہ السلام ہے، اور اس لیے بھی ابو القاسم کہا جاتا ہے کہ آپ اتنا سخی ہیں، اتنا فیاض ہیں کہ رب العالمین نے اپنی ہر نعمت کے تقسیم کرنے والا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ تعالی عطا فرماتا ہے، فرمانے والا ہے۔ اور اس میں یہ نہیں فرمایا کہ میں علم بانٹنے والا ہوں، رزق بانٹنے والا ہوں، دولت بانٹنے والا ہوں، کس چیز کی تخصیص نہیں فرمائی، مطلق فرمایا کہ میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ہر نعمت، چاہے وہ دنیاوی نعمت ہو، چاہے وہ حیات ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ معرفت ہو، چاہے وہ اخروی نعمت ہو، چاہے وہ جنت ہو، چاہے وہ بخشش ہو، جو بھی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی عطا اللہ فرماتا ہے اور تقسیم حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں۔ اس لیے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ابو القاسم کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں بھی ہیں۔ بڑی صاحبزادی کا نام حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ان سے چھوٹی حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا،
اور تیسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اور تمام بہنوں میں عمر میں چھوٹی اور حضور علیہ السلام کی ساری اولاد میں شان میں زیادہ بڑی، جن کی عظمت اور شان کو اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، جو تطہیر کی مالک ہیں، جو نسل رسول کی اصل ہیں، جن کی اولاد اولاد رسول قرار پائی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ جزو جسم رسول سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں عمر میں چھوٹی اور شان میں بڑی صاحبزادی ہیں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا وصال سن 8 ہجری میں ہوا۔ حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا وصال سن 9 ہجری میں ہوا، اور حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا جو کہ حضرت عثمان ذو النورین کے نکاح میں پہلے تھیں، حضرت ام کلثوم سے پہلے تھیں، ان کا وصال 2 ہجری میں ہوا، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا حضور علیہ الصلاۃ کے وصال کے 6 مہینے بعد دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اس لیے قرآن کریم نے حضور علیہ الصلاۃ کو جب ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومنات خواتین سے فرما دیں کہ وہ پردہ کیا کریں، تو اس آیت میں بنات مصطفیٰ کا لفظ ہے، وَبَنَاتِ کا۔ اگر حضور علیہ السلام کی ایک صاحبزادی ہوتی تو عبارت اس طرح ہوتی وَبِنْتِ کا، آپ اپنی ایک صاحبزادی سے فرما دیں۔ اگر 2 صاحبزادیاں ہوتی تب بھی بنات کا لفظ نہ ہوتا۔ تو بنات جمع کا صیغہ ہے جو 3 کے عدد سے شروع ہوتا ہے، اور حدیث میں موجود ہے، تمام مکاتب فکر کی کتب میں، تاریخ میں اور سیر میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس کو 3 یا 2 بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس نے ان کی اچھی پرورش کی اور اچھے اخلاق سکھائے، اور جب وہ جوان ہو گئیں، بالغ ہو گئیں، تو ان کا نکاح کر کے ان کو ودا کر دیا، ان کا نکاح کر دیا، تو قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ جب اس طرح حضور نے فرمایا تو یہ 2 انگلیاں حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے بلند فرمائی، دہنے ہاتھ کی شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی، یہ بتانے کے لیے کہ ان دونوں میں درمیان میں کوئی اور چیز حائل نہیں ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔ تو قیامت کے دن جس نے اپنی 2 بیٹیوں کو پالا یہاں دنیا میں یا 3 کو، وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جنت میں، یعنی جیسے ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہے ان کو جدا کرنے کے لیے، وہ اور میں جدا نہیں ہوں گے، بیٹیوں کو پالنے والا، اور قربت میں بھی ہم اسی طرح قریب ہوں گے۔ تو کسی نے سوال کیا اس پر، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ایک بیٹی ہو، وہ فرمایا وہ بھی ایسے ہوگا، وہ بھی، یہ حضور علیہ السلام نے اس معاشرے میں جنت کی خوشخبری سنائی بیٹیوں کی پرورش کرنے پر، جس معاشرے میں بیٹی سے صرف نفرت نہیں کی جاتی تھی، صرف اس کو بوجھ نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ بیٹی کا لفظ گالی کے طور پر تصور کیا جاتا تھا۔ لوگ پیدا ہوتے ہی بیٹی کو مار کر بھی نہیں زمین میں گاڑتے تھے، زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ یہ بات قرآن میں ہے کہ وہ زندہ زمین میں گاڑتے تھے۔ مار کر زمین میں گاڑتے تو ان کو تکلیف کم ہوتی، پہلے مر جاتی پھر زمین میں دفن ہوتی، لیکن وہ زندہ کو زمین میں دفن کرتے، اتنی نفرت تھی ان کو۔ اور کتنے ہی ایسے قبیلے تھے عرب میں، خود مکے میں تھے، اور آج بھی مکہ مکرمہ میں مشہور ہے، حرم شریف کے بالکل قریب وہ میدان جہاں بچیوں کو، لڑکیوں کو، بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا۔ اس میدان میں نے خود بھی وہاں دیکھا ہے اس میدان کو، اور وہاں کے رہنے والوں نے مجھے بتایا یہ وہ میدان ہے جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، اور یہ دفن کرنے کو کوئی نفرت نہیں سمجھتا تھا، بلکہ بیٹی کے پالنے کو نفرت سمجھتے تھے۔ جو بیٹیوں کو پالتا تھا اس کو اچھا نہیں جانا جاتا تھا، بڑا جوان، نامور، بہادر، عزت والا اس کو سمجھا جاتا تھا جو بیٹیوں سے نفرت کرتا تھا۔ تو نبی رحمت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے سب کو عزت بخشی ہے، بیٹیوں کو بھی عزت بخشی ہے، تو رسول اللہ نے بخشی ہے، حضور کے نظام نے، آپ کی ذات نے اور آپ کی رحمت نے بیٹیوں کو عزت بخشی ہے۔ اور رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، آپ نے ان کو پالا ہے، پھر ان کے نکاح کیے ہیں، خوش ہوئے ہیں، ان کے نکاح پر خوش ہوئے ہیں، اور جب وہ اپنے گھروں میں چلی گئیں تو گاہے بگاہے ان کے گھر تشریف لے گئے ہیں، ان کو تحفہ تحائف بھیجے ہیں، اور ان کی طرف سے جو تحفے آئے ہیں وہ قبول فرمائے ہیں، اور وہ اپنے خامدوں سے جو خوش تھیں، یہ بات سن کر حضور خوش ہوئے ہیں۔ گویا حضور علیہ السلام نے ہمیں انسان بنایا ہے، انسانیت سکھائی ہے، حضور نے اللہ کی معرفت بھی سکھائی ہے اور ہمیں انسان بننا بھی بتایا اور سکھایا ہے۔ بیٹیوں کو، ماؤں کو، بیویوں کو، بہنوں کو جو بھی عزت ملی ہے ان رتبوں سے، بہن کے رتبے سے، حضرت حلیمہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی کو جب صحابہ کرام نے پیش کیا، رسول اللہ نے اپنی چادر ان کے سر پہ زمین پر ان کے لیے بچھائی، اور ان کے لیے 40,000 سے زیادہ اونٹ بکریاں ان کی علاقے سے جو قید ہوئے تھے وہ واپس کر دیے، اور ان سے یہ فرمایا کہ اگر مدینے چلیں تو میں آپ کے لیے اچھی رہائش بنا دوں، آپ کے لیے جاگیریں وقف کر دوں۔ بہنوں کو عزت بخش، اور بھائیوں کو جب حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے واپس آئے، کتنا خوش ہوئے میرے آقا، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اور حضرت سیدہ حلیمہ سلام اللہ علیہا کے قدموں کے نیچے آپ نے اپنی چادر جو کندھے پر تھی وہ بچھا دی،
اور یہاں تک فرما دیا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو عزتیں حضور نے بخشی ہیں ماں کو، بیوی کو، بیٹی کو، اور بہنوں کو، والد کو، بھائیوں کو، ہمسایوں کو، مسلمانوں کو، جس کو جو عزت ملی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیمات سے، آپ کے قدموں سے اور آپ کی ذات اقدس سے ملی ہے۔ ہمارا آج کا عنوان چونکہ بیٹیوں کی پرورش ہے، اس لیے نبی رحمت نے اس معاشرے میں، جس معاشرے میں بیٹیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی خوشخبری سنائی۔ اور ایک حدیث میں اللہ جس کو بیٹیوں سے آزماتا ہے، یعنی جس کو زیادہ بیٹیاں دیتا ہے، تو اس کے رزق میں فراخی فرما دیتا ہے۔ مسلمانوں، او بیٹیوں سے گھبرانے والوں، بیٹیاں پیدا ہوئیں تو ماتم کرنے والوں، اور بیٹیوں کی پیدائش پر بیویوں کو طلاق دینے والوں، یہ تو تمہیں نبی پاک کے قریب کرنے والے رشتے ہیں، یہ تو تمہیں جنت میں حضور کے قریب کھڑے کرنے والی بیٹیاں ہیں، رشتے ہیں۔ اور سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب بھی حضور علیہ السلام کو ملنے آتی تھی، کون سی وہ کتاب ہے جس میں یہ بات نہ ہو، جہاں حضرت سیدہ کے فضائل لکھے ہوئے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کے لیے شفقتاً کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹی کی شان حضور سے بڑی ہے، استغفر اللہ۔ باپ اگر اپنی اولاد کے لیے کھڑا ہو تو اولاد باپ سے زیادہ شان والی نہیں ہوتی، بلکہ یہ باپ کی شفقت ہے اولاد کے حق میں، مہربانی ہے اولاد کے حق میں۔ اور جب حضور علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو سیدہ پاک کھڑی ہو جاتی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام جب سیدہ ملنے آتی تو حضور اپنی جگہ ان کو بٹھاتے تھے۔ کبھی ان کے سر کو سونگھ رہے ہیں، کبھی ان کے سر کو چوم رہے ہیں، کبھی میرے آقا اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو شفقتاً چوم رہے ہیں، کبھی سیدہ اپنے ابو کے ہاتھ چوم رہی ہیں۔ اپنی بیٹی کے بچوں کو حضور سینے سے لگائے ہوئے ہیں ساری ساری رات، نماز میں ان کے لاڈ اٹھا رہے ہیں، منبر چھوڑ رہے ہیں ان کے لیے، اور اپنی بیٹی سے آتے جاتے فرما رہے ہیں ان کو رونے نہ دیا کرو، حسن حسین کو، ان کے رونے سے مجھے پریشانی ہوتی ہے، ان کے لاڈ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس لیے بیٹیوں کو جو عزت ملی ہے وہ حضور علیہ السلام کے عمل سے اور آپ کے فرمان سے ملی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے پارہ نمبر 8 میں ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے باعث، ہم رزق دیں گے تمہیں اور انہیں بھی۔ اس لیے وہ بیٹیوں کو مار دیتے تھے نا، ان کو پالنا پڑے گا، ان کو جوان کرنا پڑے گا، پھر ان کی شادی کرنی پڑے گی، ان کا خاوند ہو، یہ تو ہماری بے عزتی ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو کسی کے نکاح میں دے دیں۔
وہ عزت کو بے عزتی سمجھتے تھے اور بے عزتی کو، ظلم کو عزت سمجھتے تھے۔ عزت تو حضور نے دی ہے، حضور کی تعلیم نے دی ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو العاص سے حضرت زینب کی شادی کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدہ رقیہ کا نکاح فرمایا، اور جب وہ وصال فرما گئی 2 ہجری میں، تو پھر سیدہ ام کلثوم کا نکاح ان سے کیا، اور جب وہ وصال فرما گئی تو فرمایا عثمان کا نکاح کرو۔ صحابہ سے فرمایا خدا کی قسم اگر میری کوئی اور بیٹی زندہ ہوتی تو میں اس کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ دیکھو بیٹیوں کا نکاح کرنا اور ان کو ان کے گھر میں بھیجنا اور ان کو اپنے خاوندوں کے ساتھ خوشی سے رہنا بسنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا اور انسان کو انسانیت سکھائی۔ اس سے بڑی کیا سعادت ہو کہ بیٹیوں کو پال کر بندہ حضور کے ساتھ جنت میں کھڑا ہوا ہے۔ اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ گویا بیٹی تو تجھے جنت میں حضور کے ساتھ کھڑا کرنے والی ہے، جس کو تو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ ایک اور جگہ رب العالمین نے سورۃ التکویر میں ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، آیت نمبر 8، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آیت نمبر 9، سورۃ التکویر آخری پارہ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے۔ دیکھو زندہ درگور کی ہوئی، مار کر نہیں، درگور یعنی گور مانا گڑا، درگور گڑے میں پھینکی ہوئی، زندہ، مار کر نہیں پھینکتے تھے کہ چیخیں سن کے ان کو سکون آتا تھا۔ ایسے ظالم تھے اسلام سے پہلے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے آنے سے پہلے، جو اپنے جسم کے ٹکڑوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے اولاد کی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، موعودہ اس لڑکی کو کہتے ہیں جو زندہ زمین میں گاڑ دی گئی ہو، دفن کر دی گئی ہو۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں وہ قتل کی گئی۔ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر کے پوچھے گا ان سے۔ اللہ جانتا ہے کیوں پوچھے گا، وہ جنہوں نے زندہ زمین میں درگور کیا تھا نا، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کی بے عزتی کرنے کے لیے، ان کی تحقیر کے لیے ان بچیوں سے سوال کیا جائے گا، اور یہ بتائیں گی یا اللہ یہ ہمارا ابا ہمیں اپنے پیشانی کا کلنک سمجھتا تھا، سیاہی سمجھتا تھا، یہ ہمیں زندہ درگور کر کے اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا تھا، اور ہمارا جوان ہونا اور شادی شدہ ہونا یہ اپنے حق میں ذلت سمجھتا تھا۔ اور ادھر میرے آقا کا پیغام دیکھیں، حضور علیہ السلام کی صاحبزادیوں کی عظمت دیکھیں، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی 2 بیٹیاں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت دحیہ کلبی۔ دحیہ بن خلیفہ بھی کتابوں میں ہے، ان کے والد کا نام خلیفہ تھا۔ دحیہ کلبی
ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے، جب وہ مشرک تھا دہیہ کلبی، تو اس کے دل پر جو پردے پڑے ہوئے تھے کفر کے، رب العالمین نے رحمت للعالمین کے وسیلہ سے وہ پردے ہٹا دیے اور اسلام اس کے دل میں ڈال دیا، اسلام کی محبت ڈال دی، روشنی ڈال دی، حق اس پر واضح ہو گیا، اور اس کے دل نے کہا کہ میں جاؤں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں پر سر رکھوں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں اسلام قبول کر لوں۔ تو جب وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دہیہ کلبی آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ جب وہ آئے، وہ اپنی قوم کا سردار ہے، تو آپ اس کو تعظیم و اکرام عطا فرمائیں، آپ اس کو اکرام عطا فرمائیں کہ وہ خوش ہو جائے۔ آنے والے کا اکرام کرنا، تعظیم سے پیش آنا، بڑی ہستی اگر کسی چھوٹے کا اکرام اور تعظیم کرے تو یہ شفقت ہے، یہ شفقت ہے، یہ کرم نوازی ہے۔ اور اگر کوئی چھوٹا بڑے کی تعظیم کرے تو یہ ادب ہے، اور یہ بڑے کا حق ہے چھوٹے پر۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کل کا کل دین ادب ہے، ادب دین میں سے ہے، جس میں ادب ہے اس کا دین کامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکرام فرمایا۔ جب وہ دہیہ کلبی آئے تو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے لیے اپنی چادر بچھائی، تو اس نے چادر اٹھائی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چادر کو چوما، چہرے پہ لگایا اور عرض کی حضور میں آپ کا امتی ہوں، غلام ہوں، میری کیا حیثیت ہے کہ میں ایک اللہ کے رسول اور پیغمبر کی چادر پہ بیٹھوں؟ میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل فرمایا، لیکن حضرت دہیہ کلبی زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے، بہت رونے لگے، بہت رونے لگے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دہیہ اتنا کیوں رو رہے ہو، اتنا کیوں پریشان ہو؟ تو عرض کی آقا مجھ سے بڑے گناہ ہوئے ہیں، بہت گناہ ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو پہلے والے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام کی وجہ سے، کلمہ کی وجہ سے اس کے پچھلے گناہ سارے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت دہیہ کلبی پھر بھی رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے دہیہ کلبی بتاؤ کون سے ایسے گناہ ہیں جو تمہیں اتنا رلا رہے ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ، یعنی اپنی بیٹی کے علاوہ 70 معصوم لڑکیوں کو زمین میں زندہ درگور کروایا ہے۔ میں قوم کا لیڈر تھا، قوم کا بڑا تھا، سردار تھا، میری نگرانی میں میری بیٹی کے ساتھ 70 اور بچیاں میری نگرانی میں اور میرے حکم سے زندہ زمین میں درگور کی گئیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دہیہ کیا تمہیں ترس نہیں آتا تھا؟ تمہیں رحم نہیں آتا تھا؟ تم اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے،
تو حضرت دہیہ کلبی نے عرض کی یا رسول اللہ ہم بڑے سخت دل تھے، پتھر دل تھے، یہ تو آپ کی رحمت ہے، آپ کی وجہ ہے، آپ اسلام لائے ہیں، ہمیں رحمت کی تعلیم دی ہے اور رحمت بن کے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتاؤ تم نے اپنی بیٹی کو کیسے دفن کیا تھا؟ میں نہیں بتا سکتا، میں نے پڑھا ہے، میں پڑھتے ہوئے روتا رہا ہوں۔ دہیہ نے جب اپنی کیفیت بتائی، جس طرح اس نے گڑھا کھودا، اس کی بیٹی اپنے کرتے سے اپنے ابا کے چہرے سے مٹی ہٹاتی رہی اور دوڑتی ہوئی اس کے ساتھ گئی اور پوچھتی رہی ابو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ پھر جب اس نے گڑھے میں ڈالا وہ چیختی رہی، منتیں کرتی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن دہیہ کلبی کو کوئی ترس نہ آیا۔ وہ مٹی ڈالتا رہا، ڈالتا رہا، ڈالتا رہا۔ جب اس نے حال دیا، حضور علیہ السلام روتے رہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ریش مبارک، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر بتر ہو گئی، اور فرمایا دہیہ بس کرو، مجھ سے آگے نہیں سنا جاتا۔ جبریل امین حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے دہیہ کا گناہ تو بہت بڑا ہے، لیکن یہ آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے بیٹیوں کی پرورش تو رحمت ہے، یہ جنت کے جانے کا ذریعہ ہے، جنت میں حضور کے ساتھ جانے کا ذریعہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے فضائل اور مناقب آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، زمین کے ذروں سے اللہ کی قسم ہے زیادہ ہیں ان کے فضائل، پانی کے خزانوں کے قطرات جو ہیں ان سے بھی زیادہ ہیں سیدہ زہرا کے فضائل۔ ارے جو ٹکڑا ہو نبی کے جسم کا، جس کے خون میں رسول کا خون چل رہا ہو، اور جس کی ہڈیاں، گوشت، پوست، جسم رسول اللہ کے خون سے تیار ہوا ہو، اور جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو، جن کو چکی چلاتے چلاتے ہاتھ والی چکی نیند آ جائے تو چکی اللہ رکنے نہ دے، اور فرشتے ان کے گھر کی چکی چلاتے رہیں اور آٹا پیستے رہیں، اور جن کی شان یہ ہو کہ وہ عام عورتوں کی طرح ماہانہ عارضہ سے بھی پاک ہوں، اور بچے کی پیدائش کے بعد والے عارضہ جو کہ 40 دن یا 10 دن یا متعددہ دن کا ہوتا ہے عورتوں کو، اس سے بھی پاک ہوں، کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن پیدا ہوئے فجر کی نماز کے بعد، اسی دن ظہر کی نماز سیدہ زہرا پڑھ رہی ہیں، اور بتانے والی عورت پریشان ہو گئی ہے، حضور علیہ السلام سے عرض کری یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب نظارہ دیکھا ہے، آج ہی تو حسن پیدا ہوئے ہیں اور آج ہی سیدہ فاطمہ ظہر کی نماز پڑھ رہی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پوچھنے والی سے، فرمایا میری بیٹی فاطمہ دنیا میں جنت کی حوروں کی مانند ہے، جس طرح حوریں ماہانہ عارضوں سے پاک ہیں عام عورتوں کی طرح، میری بیٹی بھی پاک ہے۔ کتنے مناقب ہیں، جس کا جوڑا جنت سے آیا۔ اور حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یہ مشکات میں بھی حدیث ہے اور صحاح ستہ میں بھی ہے،
کہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت میں سے اگر بالکل کوئی حضور علیہ السلام کی طرح بولتا تھا اور چلنے میں بالکل حضور کی چال جیسی جس کی چال تھی، اور بات کرنے میں بالکل حضور علیہ السلام کے انداز کی طرح جس کا انداز تھا، حتیٰ کہ بات کرنے میں، ہاتھ لہرانے میں، اٹھانے میں بھی بالکل حضور علیہ السلام کی طرح جس کا انداز تھا، جو چلتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے حضور علیہ السلام چل رہے ہوں۔ تو حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پاک تھی۔ جن کی سرداری کا یہ عالم ہے کہ جنت میں کس کی سرداری ہے؟ تمام عورتوں پر جنت میں سیدہ کی سرداری ہے، اور تمام نوجوان مردوں پر جنت میں حسن حسین کریمین کی سرداری ہے، اور میدان محشر میں سیدنا آدم علیہ السلام کی ساری اولاد پر حضور علیہ السلام کی سرداری ہے۔ سیدہ فاطمہ پیدا ہو رہی ہیں، گھٹی حضور لگا رہے ہیں۔ سیدنا امام حسن پیدا ہو رہے ہیں، گھٹی حضور اپنے لعاب سے لگا رہے ہیں، دہنا کان میں اذان دے رہے ہیں، دوسرے کان میں اقامت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے، ان کو گھٹی حضور اپنے لعاب سے دے رہے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ کا تو یہی ارادہ ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کہ اللہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب خوب ستھرا پاک بنا دے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت تطہیر، حضور علیہ السلام نے جناب مولا علی مرتضیٰ کو بلایا اور حضرت سیدہ زہرا کو بلایا اور امام حسن حسین کو بلایا۔ حسن حسین کریمین طیبین طاہرین کو اپنی گود میں بٹھایا، ایک طرف سیدہ زہرا کو بٹھایا، ایک طرف سیدنا مولا علی کو بٹھایا، اور اپنی چادر مبارک اپنے اوپر لی اور ان چاروں پر ڈالی۔ یہ سارے اس چادر میں چھپ گئے، اور حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ تو آپ اندازہ فرما لیں سیدہ خاتون جنت کی عظمت کا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا جب حضرت مولا علی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تو ظاہر ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ضعیف العمر تھی، تو مولا علی کے گھر کے سارے کام جناب سیدہ زہرا کرتی تھی۔ ان کے گھر میں جو کنواں تھا حویلی میں، اس میں سے پانی بھی حضرت سیدہ زہرا بھرتی تھی، اور مشق میں پانی بھر کر جب لاتی تھی، جو چار دیواری کے اندر ہی تھا، لاتی تھی تو ظاہر ہے مشقت کا کام تھا، تھکتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، اور بازوؤں پر جہاں مشق مطلب اٹھاتی تھی تو نشان بھی پڑتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا تربیت ہے بیٹی کی، رسول اللہ نے فرمائی ہے، اور ہماری بیٹیوں کے لیے کیا مشعل راہ ہے سیدہ کا کردار۔ سارے گھر میں جھاڑو خود دیتی تھی، لکڑیاں توڑ توڑ کے چولہے میں ڈال کے آگ خود لگاتی تھی، اور پھونک مارنے سے اس کا دھواں جب اٹھتا تھا، اس کی دھواں اور اس کا سیک، اس کی وجہ سے
وہ آپ کے دوپٹہ اقدس پر، آپ کے کپڑوں پر، آپ کے چہرہ انور پر، تو اس کو بھی آپ محسوس نہیں فرماتی تھی؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ! جنت کی حوریں بھی دیکھتی ہوں گی، 100 جان سے آپ کے جوتوں پر قربان ہونے کے لیے تمنا کرتی ہوں گی۔ اور چکی، آج کی میری مائیں بہنوں نے تو دیکھی بھی نہیں ہوگی وہ چکی، دیہاتوں میں شاید اب نہیں ہو، کہیں شاید تبرک کے لیے رکھی ہوئی ہو، نشانیوں کے لیے، نانی دادی کی گھر کی چکی جس میں گندم پیستی تھیں خواتین۔ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی اپنے ہاتھوں سے وہ چکی چلاتی تھیں، تو ہاتھوں پہ گنٹھیں پڑ گئی، چھالے پڑ گئے، اور چھالے پھٹے تو وہ زخم ہو گئے، اور زخم جب خشک ہوئے تو وہ ہاتھ سیدھے بھی نہیں ہو سکتے تھے اور مٹھی بند بھی نہیں ہو سکتی تھی، زخم ہو گئے۔ اس حالت میں بھی وہ کام کرتی رہی، مولا علی رضی اللہ عنہ سے کوئی شکوہ نہیں فرمایا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا، اے فاطمہ، ایک جنگ میں سے کفار کی عورتیں قید ہو کر آئی ہیں، کچھ کفار کے لڑکے قید ہو کے آئے ہیں، حضور علیہ السلام کچھ لوگوں کو وہ باندھیاں، جو قید ہو کر آئے ہیں وہ باندھیاں بانٹ رہے ہیں، تو آج کل بانٹ رہے ہیں، آپ بھی تشریف لے جائیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، میرا مشورہ ہے۔ عرض کریں یا رسول اللہ مجھے گھر میں تکلیف ہے، کام کرنے والی اکیلی ہوں، تو آپ کوئی ایک عورت گھر میں کام کرنے کے لیے مجھے بھی عطا فرما دیں، عام لوگوں کو تو مل رہی ہیں، تو میرے گھر کے کام میں تکلیف میں کچھ کمی آ جائے گی۔ اللہ اکبر! حضرت مولا علی شیر خدا کے مشورے پر، یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، مشورہ پر حضرت سیدہ خاتون جنت تشریف لے گئیں۔ کہاں گئیں؟ یہاں گئیں جہاں ہمارے آقا علیہ السلام اب سو رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق سو رہے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم سو رہے ہیں۔ یہ حجرہ مبارک کس کے پاس گئیں؟ حضور علیہ السلام کے پاس گئیں۔ آگے گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں جلوہ گر نہ تھے، حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین موجود تھی، حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بڑا پیار تھا ام عائشہ سے، عمر بھی تقریباً ملتی جلتی تھی اور محبت بھی بڑی تھی، تو حضرت جناب عائشہ صدیقہ نے، جیسے ماں کا ایک طریقہ ہے اپنی بیٹی سے محبت سے ملنے کا، ملی، بٹھایا، کھانا پینا پوچھا، تو سیدہ پاک نے اپنے ہاتھ دکھائے، وہ جو زخم ہو چکے تھے اور کمزور بھی ہو چکی تھی، کام بہت تھا، ابو کے گھر میں تو کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتا تھا، ان کا بس کام تھا عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، قرآن پڑھنا اور ابو کی باتیں سننا، حدیثیں سننا۔ اب خامد کے گھر میں کام یکدم آپ کی ذمہ داری پر آن پڑا۔ شارح مشکات حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے مرآت شرح مشکات کی غالباً 5ویں جلد میں یہ حدیث آئی ہے، تو اس کی شرح میں انہوں نے کچھ اشعار لکھے ہیں، مجھے بہت اچھے لگے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آئیں جب خاتون جنت اپنے گھر، ہم تو کہتے ہیں نا اپنا گھر باپ کا گھر ہوتا ہے، اور بیٹیوں کو پہلے دن سے کہتے ہیں اور تو پرایا گھر ونجنے، تو نے پرائے گھر جانا ہے، ایسے جائے گی، یعنی بیٹی کے دماغ میں بچپن سے ہم یہ ڈال دیتے ہیں کہ جو تیرے خاوند کا گھر ہے وہ پرایا ہے،
حالانکہ بیٹی کی جب شادی ہو جاتی ہے وہ اپنے میکے اگر دور ہیں، میکے شرعی سفر یعنی 92 کلومیٹر سے دور ہیں، تو وہ میکے میں جا کے بھی نماز سفر والی قصر پڑتی ہے۔ دیکھو سمجھ آئیے، داماد بھی قصر پڑتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر اس کا اپنا گھر یہ تھا جو باپ کا گھر ہے، اور وہ ہم نے کہا پرایا گھر ہے، تو یہاں قصر کیوں ہے؟ بیٹی کا اپنا گھر وہی ہے جو اس کے خاوند کا گھر ہے، وہ اس کا اپنا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ تو ہمارے گھر میں عارضی ہے، ہم تیرے ماں باپ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے پالنا پرورش کرنا، تو اپنے گھر میں جب جائے گی تو پھر اپنا گھر کیسے چلائے گی، یوں کہنا چاہیے۔ آئی جب خاتون جنت اپنے گھر، پڑ گئے سب کام ان کی ذات پر، کام سے کپڑے بھی کالے پڑ گئے، ہاتھ میں چکی سے چھالے پڑ گئے۔ آئیں جب زہرا مصطفیٰ کے گھر، نہ پایا رسول اللہ کو ان کے گھر، پھر اپنی اماں سے عرض کی، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سارا معاملہ سنایا۔ پھر چلی گئیں اما عائشہ نے کہا بیٹی میں آپ کا پیغام آپ کے ابو کو ضرور سناؤں گی۔ جب حضور علیہ السلام واپس گھر آئے تو حضرت اما عائشہ نے جو حال دیا حضور علیہ السلام کو، وہ اشعار میں یوں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، فاطمہ چھالے دکھانے آئی تھی، گھر کے دکھڑے سنانے آئی تھی، آپ گھر ایک باندی ان کو دیں، چولہے اور چکی کے دکھ سے وہ بچیں۔ حضور علیہ السلام رات کو عشاء کی نماز کے بعد حضور اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے آئے، اور بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، او سہی اساں تا دھیری دے گھر پانی کہہ نہیں پیندے، اساں تا دھیری دے گھر دا پانی حرام سمجھتے ہیں۔ یہ کون سی شریعت ہے میرے بھائی؟ آپ اپنی بیٹی کے گھر جاتے نہیں، وہاں کا پانی پینا حرام سمجھتے ہیں۔ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ اس کو حرام کریں؟ جانے سے محبتیں بڑھتی ہیں، اب جب جائیں کچھ لے کے جائیں۔ آپ کی بیٹی کی زندگی بھی اچھی گزرے گی، داماد جی کو بھی علم ہوگا کہ اس کے کوئی وارث ہیں، وہ آتے ہیں، وہ خبر لیتے ہیں، اور کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو داماد جی کو تھپڑ نہیں لگانے، محبت سے سینے سے لگانا ہے، بیٹی کو بھی سمجھانا ہے، ان کی صلح کر دینی ہے۔ جیسے ایک دن حضور علیہ السلام سیدہ کے گھر گئے تو مولا علی مرتضیٰ نہ تھے، دوپہر کا وقت تھا، پوچھا بیٹا ابو الحسن نظر نہیں آ رہے، علی نظر نہیں آ رہے، یا رسول اللہ ہماری کوئی بات ہو گئی ہے؟ تو وہ تھوڑا ناراض ہو کر تشریف لے گئے مسجد میں۔ حضور علیہ السلام آئے، اس وقت یہ صفیں تو نہیں تھیں، مٹی پر ہی مولا علی سوئے ہوئے تھے مسجد میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں مجھے ابو تراب کہو، رسول اللہ نے اس لفظ سے مجھے پکارا ہے، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور پھر دونوں کی صلح کرا دی۔ اب پتہ کیا کہتے ہیں، او جی ایسا کوئی بے غیرت ہے، ہم صلح کروائیں بیٹیوں والے ہو کر؟ واہ جی واہ، سبحان اللہ، تو رسول اللہ کا غلام ہے،
تو میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تیری بیٹی سیدہ زہرا کے قدموں میں جنت میں جانے والی ہے، تو ان کے کردار کو دیکھ یار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت ایک والد، ذرا یہ منظر بھی دیکھو نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت ایک سسر کے، یہ منظر بھی دیکھو نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت ایک خاوند، آپ کی بیویوں کے ساتھ حضور کی محبتوں کے منظر بھی دیکھو نا۔ کون سا وہ شعبہ ہے جس میں رسول اللہ کی روشنی جلوگر نہ ہو؟ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، حضور علیہ السلام عشاء کے بعد اپنی بیٹی لاڈلی تصویر مصطفیٰ نسل رسول کی اصل، کل اماموں کی ماں، کل ولیوں کے سرداروں کی ماں، اور کل ولیوں کے امام کی زوجہ، اور کل انبیاء کے امام کی، کل انبیاء علیہ السلام کے امام کی صاحبزادی، ان کے گھر جلوہ گر ہوئے۔ اور کیفیت یہ تھی حضرت، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کے گھر آئے، چونکہ رات کافی عشاء کے بعد ہو چکی تھی، اور مولا علی مرتضیٰ شیر خدا اور سیدہ فاطمہ الزہرا ایک پلنگ پر سوئے ہوئے تھے، دونوں ایک پلنگ پر سوئے ہوئے تھے، اور ایک چادر انہوں نے اوڑھی ہوئی تھی۔ حضور اس وقت تشریف لے آئے۔ او میرے دوستو، اپنی بیٹی کو اس کے خاوند کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ کر غصے ہونے والوں، ذرا اس منظر کو بھی سامنے لاؤ نا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے، مولا علی مرتضیٰ شیر خدا نے اور سیدہ زہرا نے یہ محسوس کیا کہ آپ تشریف لائے ہیں، تو وہ اٹھنے لگے نا، اکٹھے ایک پلنگ پہ سوئے ہوئے تھے نا دونوں، تو اٹھنے لگے، تو حضور علیہ السلام نے اشارہ فرما دیا اٹھنا نہیں، یعنی ان کا یہ سونا بھی میرے آقا کو خوشگوار لگا، اور آپ درمیان میں بیٹھ گئے آکے۔ فاصلہ تھا نا، ادھر حضرت مولا علی شیر خدا تھے اور ادھر سیدہ زہرا پاک تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں حضور کے گھٹنے مبارک، زانو اقدس میرے سینے سے جب ٹچ ہوئے تو میں نے ان کی ٹھنڈک اپنے کلیجے میں، اپنے سینے میں محسوس کی۔ ٹھنڈک، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا منظر اشعار میں مفتی صاحب نے لکھا ہے، شب کو آئے مصطفیٰ زہرا کے گھر، اور کہا بیٹی سے اے جانے پدر۔ اللہ اکبر۔ ہیں یہ غلام ان یتیموں کے لیے، باپ جن کے جنگوں میں مارے گئے، تجھ پہ سایہ ہے رسول اللہ کا، آسرا رکھ فقط اللہ کا۔ اے میری بیٹی، اصحاب صفا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے رات کو، میں کیسے وہ باندیاں آپ کو دے دوں؟ میری بیٹی، یہ باندیاں اور غلام میں ان کو تقسیم کر رہا ہوں جن یتیم بچوں کے والد جنگوں میں شہید ہو گئے ہیں، یہ مزدوری کر کے ان یتیموں کا پیٹ پالیں گے۔ تجھ پر تو تیرے ابا کا سایہ موجود ہے، اللہ کا آسرا رکھ۔ میری بیٹی، میں تجھے اس باندی سے زیادہ ایک اچھی چیز عطا کرنے آیا ہوں۔ جب تو عشاء کے بعد بستر پر سوئے تو نیند سے پہلے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار،
اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کر، یہ اس باندی سے افضل ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ تسبیح چونکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنی تھکاوٹ اور گھر کے کام زیادہ ہونے کی وجہ سے باندی مانگی تھی، اور حضور نے فرمایا میں اس سے افضل چیز دے رہا ہوں تسبیح، اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ۔ تو لہٰذا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت اس کو پڑھ کے سوئے تو جسمانی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ گھر کے کام میں میری بیٹیاں، مائیں، بہنیں تھک جاتی ہیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھ کے سوئیں، سیدہ زہرا کی غلامی بھی ہو جائے گی، مصطفیٰ کی اطاعت بھی ہو جائے گی، اور گھر کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ حضرت سیدہ زہرا کا جنازہ مغرب کے بعد اٹھایا گیا۔ چونکہ مختصر عرض کر رہا ہوں، 2 روایتیں ہیں، طبقات ابن سعد اٹھا کے دیکھ لو۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدہ کا جنازہ جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا، ہمیں تسلیم ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، ہمیں خوشی ہے، مولا علی کا حق ہے، مولا علی ان کے خاوند ہیں، ان کے بچوں کے والد ہیں، ان کے زیادہ وارث ہیں، انہوں نے پڑھایا تب بھی نور علی نور ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنازے کی صفیں بن چکی تھیں، طبقات ابن سعد میں ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، تو حضرت مولا علی نے ابو بکر صدیق سے فرمایا اے ابو بکر جنازہ آپ پڑھا دیں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا علی آپ کی موجودگی میں، یعنی آپ ولی اقرب ہیں، تو حضرت مولا علی نے فرمایا میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، تو جناب ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھا۔ اور آخری دن جو بیماری کے تھے سیدہ زہرا کے، علالت کے، ان کی جو خدمت کی گئی، گھر کی معاملات، کپڑے دھونا، بچوں کی خیر خبر، اور سیدہ خاتون جنت کی خیر خبر ذاتی طور پر رکھنا، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی تھی جو خدمت کر رہی تھی۔ ان معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ رحماء بینہم کی تفسیر جناب ابو بکر اور جناب مولا علی تھے، رحماء بینہم کی تفسیر صحابہ کرام اور اہل بیت عظام تھے، ان کی آپس کی محبتیں، قربتیں رحماء بینہم کی تفسیر منیر ہیں۔ یہ آیت صادق ہے اس بات پر کہ صحابہ اور اہل بیت رحماء بینہم ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کی توفیق بخشے، اور ان کی پرورش پر ہمیں خلوص بخشے، اور ان کی پرورش کر کے ہمیں حضور علیہ السلام کے قدموں میں جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے نوکروں میں، غلاموں میں، آپ کے در کے گداؤں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ میں آخر میں ان اشعار پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، محروم کرم اس کو رکھیو نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر منگتا تو پرانا ہے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد المصطفیٰ بدیع العطا و بحر الوفا بدیع الجمال و بحر الشفا
سیدنا ابی الزہراء وآلہ وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ.